بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا کنسیپٹ آف گائیڈنس اینڈ کانسلنگ۔ گائیڈنس کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ رہنمائی۔ گائیڈنس آن گوئنگ پروسیس، یہ ایک مسلسل آن گوئنگ عمل ہے جس میں طلباء کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دی جاتی ہے، بچوں کو ان کی صلاحیت، خوبیوں اور شوق کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے کہ کسی بچے کو کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، کوئی پرسنلی چیز ہو، یا وہ کوئی پیشہ ہو یا کریئر ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگر ایک بچہ ہے جس کو پڑھائی کے ساتھ تصویریں بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے تو رہنمائی اسے بتائے گی کہ وہ گرافک ڈیزائن یا آرٹس کی فیلڈ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی بچے کو کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ IT میں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کانسلنگ۔ کانسلنگ اسسٹ اسٹوڈنٹ ان انڈرسٹینڈ دم سیلف۔ کانسلنگ کیا کرتی ہے؟ یعنی کہ مشاورات۔ جو ٹیچر ہے وہ سب سے بڑا کونسلر ہوتا ہے۔ مشاورات بچوں کو اپنے جذبات اور مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ بچوں کو اگر ڈپریشن، غصہ، پریشانی یا ذہنی دباؤ ہو تو جو مشاورت ہے ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ جیسا کہ شرٹزر اور اسٹون نے کہا ہے کہ مشاورت طلباء کو فرسٹریشن یعنی کہ جو مایوسی ہوتی ہے ان کے اندر اور انگزائٹی، بے چینی سے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اگزامپل آپ اس طرح لے لیں کہ اگر کسی بچے کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو گھر کے کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے تو کونسلر اس سے بات کر کے اس سے بہتر محسوس کروا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسکول میں گائیڈنس اور کونسلر کلاس بھی ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، ان کی منزل کیا ہے، جو سبجیکٹ انہیں پسند ہے اس کے مطابق وہ کون سی فیلڈ چوز کر سکتے ہیں، انہیں رہنمائی دیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے امپورٹنس آف گائیڈنس اینڈ کانسلنگ۔ کانسلنگ اور گائیڈنس کی اہمیت کیا ہے؟ جو آج کل کے طلباء ہیں ان کو بہت ساری ذہنی، تعلیمی یا معاشرتی پریشانیاں ہوتی ہیں، یا تو ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا پھر وہ اسکول میں ان کو بہت سارا کام مل جاتا ہے، اس کا ان کو ایک ذہنی دباؤ بڑا سخت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خود اعتمادی کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات میں جو ایک اسکول ہے وہ بچوں کو رہنمائی اور مشاورہ دیتے ہیں۔ جب انہیں رہنمائی اور مشاورت ملتی ہے تو یہ انہیں کیا سکھاتی ہے؟ ڈسپلن سکھاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے اور جو ذہنی سکون ہے وہ انہیں مہیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے رول آف گائیڈنس اینڈ کانسلنگ ان ایجوکیشن۔ تعلیم میں رہنمائی اور مشاورت کا کیا کردار ہے؟ طلباء کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کیسے قابو کرنا ہے، پھر ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اپنی دلچسپی کے مطابق، انٹرسٹ کے مطابق مضامین یا کیریئر کیسے منتخب کرنا ہے۔ جیسے تعلیم کا نظام پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے رہنمائی اور جو مشاورت ہے وہ اور زیادہ ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیچرز ایز کونسلر اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ۔ ایک ٹیچر کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر؟ اکثر اسکولز میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہی کونسلر ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ وہ بچوں کی بات کو سمجھیں، انہیں سنیں اور پھر مشورہ دیں۔ ٹھیک ہے، اسکول میں جو مشاورت کے لیے ایک الگ کمرہ یا ماحول ہونا چاہیے۔ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک استاد بچے سے بات کر کے اس کی دلچسپی جانتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں آگے جائے۔ جو گائیڈنس اور کانسلنگ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اویئر کرتی ہے کس بارے میں؟ ان کی ہیلتھ کے بارے میں، ان کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ان کے بارے میں، اور کمیونٹی میں ان کا کیا کردار ہے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ بچوں کو زندگی کے ہر مرحلے پر سیکھنے اور سنبھلنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ جو دو مین ادارے ہیں جو کہ گائیڈنس کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک ہے ہوم اور دوسرا ہے اسکول۔ ہوم کے اندر، گھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اور جو ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچہ پریشان ہو تو ماں اسے پیار سے بات کرتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ اگر بچے سے گلاس ٹوٹ جائے تو بجائے اس کے کہ والدین اس کے اوپر شاؤٹ کریں، اس کے اوپر چیخیں،
اگر وہ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں بچے کہ ایسے ہو جاتا ہے، تو وہ بچے میں سیلف کانفیڈنس زیادہ. اسکولز ہیں وہ بچوں کی مینٹل جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں مدد کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دوسروں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، کیا سیکھنا ہے، اور جو ان کے اندر اسکلس ہوتی ہیں اس کو امپروو کرتے ہیں، انہانس کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس میتھڈ یوزڈ فار گائیڈنس. گائیڈنس کے لیے کون سے میتھڈ یوز ہوتے ہیں؟ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے گروپ اور دوسرا ہے انڈیویجول کاؤنسلنگ. گروپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف بچوں کا گروپ بنا دیا جاتا ہے. جو طلبہ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک گروپ میں بیٹھ کر مسائل، خیالات اور تجربات پر بات کرتے ہیں. گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو کلچر والے بچے ہیں نا، مختلف ثقافت سے آنے والے بچے وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے نئی باتیں سیکھتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈیویجول کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اس میں ایک بچہ ہوتا ہے اور کاؤنسلر ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر اس بات پر بات چیت کرتے ہیں جیسے کہ بچے کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں، اور جو خاندانی مسائل ہے اس کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ گھر میں جھگڑوں کی وجہ سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا، تو جو کاؤنسلر ہے اس سے اکیلے میں بات کرے گا، اور جو بچہ ہے وہ کھل کے بات بھی کر پائے گا اس کے بارے میں، اور اس طرح جو کاؤنسلر ہے وہ اس کی مدد کرے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس رول آف ٹیچر ایز کاؤنسلر. اس میں کیا ہے کہ جو استاد ہے وہ بچوں کو مشورہ دیتا ہے، ان کی بات سنتے ہیں اور پھر رہنمائی کرتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسکول میں مختلف کاؤنسلنگ پروگرام بناتا ہے اور ان کو منظم کرتا ہے، یعنی کہ آرگنائز کرواتا ہے. آئیڈینٹیفائی اسٹوڈنٹ ایشوز اینڈ فائنڈ سولوشن. بچوں کے مسائل کو پہچان کر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایویلویٹ کاؤنسلنگ افیکٹونیس. جو اس نے اس کو مشورہ دیا ہے، مشاورت کیے ہیں، اس پہ کیا اثر پڑا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کو بھی جانچتا ہے، ایویلویٹ کرتا ہے. ایڈریس پرابلمس ایجوکیشنل، پرسنل، ووکیشنل ویل بینگ. جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے، ان کو پہچانتا ہے کہ کون سی پرابلمس ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل ہے، پرسنل ہے، ووکیشنل ہے، یا ان کی ویل بینگ کے لیے ہے. پریپیئر اسٹوڈنٹس فار سوسائٹی، امپروونگ ایموشنل اینڈ کوگنیٹیو اسکلز. ان کی جذباتی، تعلیمی اور معاشرتی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ چیلنجز ان مینیجنگ اسٹوڈنٹ ڈسپلن. طلبہ کی ڈسپلن کے مسائل میں رہنمائی اور مشاورت کا کیا کردار ہے. پیر انفلوئنس، یعنی کہ جو اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا کیا اثر ہوتا ہے. بعض کا جو دوست ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور بعض کا تو برے ہوتے ہیں. آپ کی کمپنی کیسی ہے، اس کی بنیاد پر لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا مزاج کس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اچھے دوستوں کے اندر بیٹھنا چاہیے. کلچرل پریکٹس، ثقافتی رکاوٹیں. کلچر شیپس بلیفس بیہیویئر اینڈ لائف اسٹائل. ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، یہ بھی اثر انداز کرتا ہے. ایشو لائک جینڈر رولس. بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ جلدی شادی کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ طلبہ کی تعلیم اور ڈسپلن پر برا اثر ڈالتے ہیں. ایڈولسنس اینڈ ہیلتھ ایشوز. ایڈولسنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. بچوں کے جو ہارمونس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر بوقت ان کو گائیڈنس نہ دی جائے تو جو بچے ہیں وہ الجھن، غصے یا گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. ڈرگس اینڈ سبسٹانس ابیوز. نشہ آور اشیاء کا استعمال. کامن ڈرگس انکلوڈ تمباکو، الکوہول، ہیروئن اینڈ کوکین. یہ عام نشے ہیں جو کہ بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، موڈ خراب رہتا ہے اور جسمانی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. فیکٹرز افیکٹو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ان اسکولز. اب کیا ہوتا ہے کہ اسکول تو اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو افیکٹ ہے وہ ہے فیملی فیکٹر. اگر گھر کا ماحول ہے وہ خراب ہو تو بچہ اسکول میں بھی پریشان رہتا ہے. یعنی کہ کچھ خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. نیکسٹ ہے پرسنل فیکٹر. پرسنل فیکٹر کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ بچے میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس میں کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا. ایکسٹرنل فیکٹرز کون سے ہیں؟ جیسے کہ سوشل میڈیا ہو گیا، سیاست ہوگی، یہ بھی بچوں کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. اکیڈمک فیکٹرز، بہت زیادہ ہوم ورک ہے وہ بچوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. بچے پریشان رہتے ہیں کہ مجھے اتنا ہوم ورک کرنا ہے، جبکہ ٹائم اس کے پاس بہت کم ہوتا ہے. یا تو بچوں کے کم نمبر آتے ہیں یا وہ فیل ہونے کے ڈر سے بھی بچے کے جو رویہ ہے اس میں بگاڑ آ سکتا ہے. کمیونٹی اینڈ ایجوکیشن.
تعلیم اور کمیونٹی کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب اسکول اور کمیونٹی ایک ساتھ مل کر بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں تو جو نتائج ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ کمیونٹی اور تعلیم کا تعلق اس سینس میں بھی ہے کہ جب ہمارا سلیبس بن رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے، کمیونٹی کیسی ہے، اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پیرنٹس انگیجمنٹ ان ایجوکیشن۔ تحقیق کہتی ہے کہ جب والدین تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں تو بچوں کی پڑھائی بہتر ہوتی ہے، ان کا رویہ بہتر ہوتا ہے اور وہ اسکول سے نہیں بھاگتے۔ جب بچہ گھر جائے گا اور جو والدین ہیں وہ پراپر بچے کے اوپر توجہ دیں گے، اسے بتائیں گے کہ آپ کا یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے، آپ نے اس ٹائم ہوم ورک کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا، بچہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوگا اور اپنا کام خود بخود کرنا شروع کر دے گا۔ میٹنگ دی کمیونٹی ویئر اٹ از۔ یہ کمیونٹی سے رابطہ کیسے بڑھائیں؟ اگر اسکولز میٹنگز کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جو کہ کمیونٹی کے قریب ہو اور آسان جگہ ہو، جیسے کہ لوکل ریسٹورنٹ وغیرہ، جہاں پہ تمام لوگ بآسانی پہنچ سکیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پیرنٹس اس میٹنگ میں جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر پیرنٹس کو یہ پتہ ہوگا کہ میٹنگ کا کیا مقصد ہے تو پھر بھی جو پیرنٹس ہیں وہ میٹنگ میں آنے کی زیادہ کوشش کریں گے۔ امپورٹنس آف فیملی اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ۔ جب کمیونٹی، پیرنٹس اور اسکولز آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کا اخلاق، رویہ اور تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ یعنی کہ اسکول چھوڑ دینا، یہ کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کی صحت، فلاح و بہبود اور جو سیکھنے کے نتائج ہے اس میں امپروومنٹ آتی ہے، بہتری آتی ہے۔ ریکوائرمنٹس فار فیملی اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ۔ خاندان اور کمیونٹی کی شمولیت کے تقاضے کون سے ہوتے ہیں؟ اسکول کو چاہیے کہ وہ ایسے اصول بنائیں جو والدین اور کمیونٹی کو شامل کریں، اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ہر تعلیمی سطح پر والدین سے رابطہ رکھیں اور جو بچے کی کارکردگی ہے اس کو بتاتے رہیں۔ بیسٹ پریکٹسز فار فیملی اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ۔ بہترین طریقے کون سے ہیں کہ ہم فیملی اور کمیونٹی کو انوالو کرتے رہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ کولیبریشن، اسکول، والدین اور کمیونٹی کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ والدین سے فون، میسیجز یا میٹنگ کے ذریعے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر فیصلہ سازی میں والدین کی شمولیت ہونی چاہیے، جیسے کہ پی ٹی ایم یا اسکول کونسل میں شامل کرنا۔ کمیونٹی انگیجمنٹ از اسینشیل فار اسٹوڈنٹ سکسیس۔ کمیونٹی کو انگیج کرنا ضروری ہے طلباء کی کامیابی کے لیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وسکونسن ماڈل آف کمیونٹی ایجوکیشن۔ وسکونسن ایک امریکن اسٹیٹ تھی جہاں پہ ایک خاص تعلیمی ماڈل تیار کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کمیونٹی کو تعلیم کا مرکز بنانا تاکہ لوگ اپنی ترقی میں خود کام کریں، خود مدد کریں۔ یعنی کہ اسکول صرف بچوں کا نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کی بہتری کے لیے اسکول کو کام کرنا چاہیے۔ اب اس کے 8 اصول ہیں جو کہ ہے سیلف ڈٹرمینیشن، یعنی کہ خود فیصلہ سازی کرنا۔ ہر انسان اپنی کمیونٹی کی ضروریات کو بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیلف ہیلپ، یعنی کہ طلبہ کو سکھایا جائے کہ وہ اپنی بہتری کی ذمہ داری خود لیں، یعنی کہ وہ اپنے سارے کام خود کریں، خود سے سیکھیں چیزوں کو۔ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ۔ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ مطلب کہ جو مقامی افراد ہوتے ہیں ان میں لیڈر بننے دی جائے تاکہ وہ لوگ دوسروں کی مدد کریں۔ لوکلائزیشن مطلب مقامی سرگرمیاں، مقامی میلوں یا تقریب کے ذریعے تعلیم اور شعور کو فروغ دیا جائے۔ انکلوزیونیس یعنی کہ شمولیت، ہر فرد چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، اس کو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل کیا جائے۔ رسپانسیونیس یعنی کہ جواب دہی، سرکاری ادارے لوگوں کی ضروریات کو سمجھنے اور ان کے مطابق کام کریں۔ لائف لانگ لرننگ۔ اب جو سیکھنے کا عمل ہے وہ صرف اسکول تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ زندگی بھر تک جاری رہتا ہے۔ جب تک ہم پڑھتے رہیں گے چیزوں کو، جب تک ہماری عمر بڑھتی رہے گی، ہم چیزوں کو سیکھتے رہیں گے، ٹھیک۔ سیکھنے کا عمل ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا۔ کولیبریشن فار اسٹوڈنٹ پروگریس۔ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ترقی کے لیے کولیبریٹ کرنا، یعنی کہ اب جو والدین ہیں، اسکول ہے یا کمیونٹی ہے، ان کو مل کر طلباء کی جو کامیابی ہے اس میں مدد کرنی چاہیے۔ جو کمیونٹی ہے اور جو فیملی ہے وہ بچوں کی تعلیم میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ آگے ہے ریسرچ اینڈ ایجوکیشن۔ ریسرچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنا، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، یعنی کہ فیکٹ اور ایویڈینس کے بیس پہ بات کرنا۔ جیسے کہ ایک ٹیچر دیکھے کہ وہ کون سا طریقہ پڑھانے میں استعمال کرے، اگر اس نے ڈفرینٹ میتھڈ یوز کیے ہیں تو کیا بچوں کو سمجھ آئی، تو وہ ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتے ہوئے چوز کرے گا کہ کون سا میتھڈ بہترین ہے، کون سا میتھڈ یوز کیا تو جو رزلٹ تھے وہ بہترین آئے تھے۔
کنٹریبیوشن آف ریسرچ ٹو ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز، تحقیق کا اساتذہ کی تربیت میں کیا کردار ہے۔ کنٹینٹ انریچمنٹ، تحقیق سے نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں جو ٹیچر کے کورس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ جدید اور معیاری مواد سکھا سکیں۔ پروگرام ڈیزائن، تحقیق سے یہ طے ہوتا ہے کہ استاد کی تربیت کا کورس کیسا ہونا چاہیے، کیا پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے اور کس ترتیب سے پڑھایا جائے۔ کریٹیکل کنزیومرز، تنقیدی سوچ پیدا کرنا، ٹیچرز تحقیق کا استعمال کر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی تعلیمی تکنیک مؤثر ہے اور کون سی نہیں۔ ڈیولپنگ ریسرچ، خود تحقیق کرنا، استاد خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کے پڑھانے کے طریقے بچوں پر کیسا اثر ڈال رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سگنیفیکنس آف ٹیچر ایجوکیشن، ٹیچر ایجوکیشن کی اہمیت۔ ایک بہترین ٹیچر ہی اچھے طالب علم پیدا کرتا ہے۔ استاد کو مسلسل نئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، تعلیمی نفسیات، بہتر لیسن پلاننگ ہے وہ۔ گلوبل فوکس آن ایویڈنس بیسڈ ٹیچنگ، دنیا بھر میں تحقیق کی بنیاد پر تعلیم کا رجحان۔ آج کل دنیا میں تعلیم کے لیے ثبوتوں پر مبنی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ٹیچر کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ صرف نمبر نہ دیکھے بلکہ سمجھے کہ بچہ کیوں پیچھے رہ رہا ہے یا کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کولیبریشن فار ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، ٹیچر ایجوکیشن کے لیے مل کر کام کرنا۔ ٹیچر کی تربیت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت، یونیورسٹیاں، اسکول اور اساتذہ کی تنظیمیں آپس میں تعاون کریں، کولیبریٹ کریں۔ ایک قومی منصوبہ ہو جس میں تحقیق کی بنیاد پر ٹیچر کی تربیت کی جائے۔ on teacher education research، ٹیچر ایجوکیشن ریسرچ often focuses on class room management، جو ٹیچر ایجوکیشن ریسرچ ہے وہ اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ ہم نے کلاس کو کیسے سنبھالنا ہے، سبق کی تیاری کیسے کرنی ہے، بچوں کو سمجھ بوجھ کا جائزہ کیسے لینا ہے، یعنی کہ ان کی ایویلویشن کیسے کرنی ہے، کون سا طریقہ پڑھانے میں زیادہ افیکٹو ہے۔ رول آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان، پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، یعنی کہ ترقی پذیر ملک ہے، تو جو ترقی پذیر ملک ہیں ان میں تحقیقی اداروں کی تعداد اور معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ادارے ٹیچرز کی تربیت اور تعلیم کو معیاری بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔